بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا، عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی تو آپ نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول بتائیے آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دحیہ بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے کہیں جو اب تک ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ حضرت دحیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دحیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ بتاؤ ذرا۔ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے کے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو اس گھر کا مالک میں ہوں۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کتنے دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرتا ہے، اور جب اپنی کی باری آئی تو اس سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ بچی بہت خوبصورت تھی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے دفن نہ کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے کہ دحیہ اس کو نہ مارو، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا کیا آپ مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے بچی کے سوالوں کا کوئی جواب نہ دیا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر کو چلے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو، کبھی گردن کے گرد مجھے چپٹا لیتی، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ بولا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اس کو بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے۔ پھر حضرت دحیہ نے فرمایا، میری بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ
धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं, बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने इसको धक्का दे दिया और वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लगा। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर को, बाबा मेरी शक्ल पसंद न आई तो मैं कभी आपके सामने न आऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे न मारें। या रसूलल्लाह मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस न आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और इसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ए परवरदिगार मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने इसको रेत में मुकम्मल दफना दिया। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो ये वाक़या सुनाते हुए बे इंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दाढ़ी आंसुओं से गीली हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, इस बेटी का वाक़या जो मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा इकराम रोने लगे और कहने लगे, ए दहिया हमारे आका को क्यों रुलाता है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हजरत दहिया की रो रो कर कोई हालत न रही। इतने में हजरत जिब्राहील अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और इरशाद फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया को कह दें वो उस वक्त था जब इसने अल्लाह और इसके रसूल को नहीं माना था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया तो दहिया का ये गुनाह भी हमने मुआफ कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होंगे जिस तरह शहादत की और इसके साथ वाली उंगली आपस में होती है।